آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ مستقل آپ کی خدمت میں تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ابھی ہم 81 نمبر حدیث تک پہنچے تھے، 81 نمبر، اور اب آج انشاءاللہ 82 نمبر حدیث سے آغاز کریں گے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب فضل العلم، یعنی علم کی فضیلت کا باب، اور اس کے تحت یہ حدیث پاک لے کر آئیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت میں سویا ہوا تھا میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس کو پیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ دودھ سے سیرابی جو سیری ہوئی ہے، جو سیرابی ہوئی ہے، میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ یعنی دودھ سے بالفرض جب ہم پیتے ہیں، کوئی چیز ٹھنڈی چیز پیتے ہیں تو بعض اوقات پورے جسم میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، یا کوئی چیز کھاتے ہیں یا طاقت والی چیز پیتے ہیں تو پورے جسم میں ایک توانائی سی محسوس ہوتی ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مقصود یہی ہے کہ جب میں نے اس دودھ کو پیا تو جیسے اس دودھ کی توانائی پورے جسم میں سرایت کرتی ہوئی انگلیوں کے پوروں تک پہنچ گئی، باقاعدہ محسوس کی۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا علم۔ تو دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب من جانب اللہ ہی ہوتا ہے، نہ وہ نفس کے تابع ہوتا ہے، نہ شیطان کے، اور نہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے خواب 4 طرح کے ہو سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہو رحمانی ہے، نفس کی طرف سے ہو تو نفسانی ہے، شیطان کی طرف سے آئے تو شیطانی ہے، اور ویسے ہی طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے، طبیعت کی خرابی کی بنا پر بعض اوقات ہم الٹی کروٹ لیٹ جاتے ہیں اور دل پر دباؤ پڑتا ہے، اس سے بھی کچھ شکلیں متشکل ہو کے خواب میں آ جاتی ہیں۔ یہ طبعی قسم کے خواب ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کے خواب صرف پہلی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی رحمانی خواب ہوتے ہیں اور بالکل سچے ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی تعبیر کے حامل ضرور ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، اشارہ ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا بالکل حق تھا، بالکل سچ تھا، اور بظاہر آپ کا دودھ پینا، پھر دوسرے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ دینا، یہ کوئی بیکار چیز نہیں تھی۔ لہٰذا صحابہ کرام علیہ رضوان نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دودھ کی تعبیر کیا لی ہے؟ تو فرمایا کہ علم۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مطلب یہ تھا کہ مجھے دودھ کی شکل میں گویا کہ علم دیا گیا، یا دودھ دکھا کر علم کی طرف مجھے اشارہ کیا گیا کہ آپ کو اتنا علم دیا گیا ہے کہ پورے جسم میں گویا کہ وہ سرایت کر گیا، یعنی بڑی وافر مقدار میں آپ کو علم دیا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ دیا، تو گویا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا فیض حاصل کیا، اور کثیر علم آپ کو بھی حاصل ہوا۔ تو ایک تو یہ جو تعبیر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کے بیان کر دی ہے، وہ تعبیر آپ بھی بالکل بلا جھجک تعبیر بنا سکتے ہیں۔ مثلا کوئی آپ کے گھر میں بولے کہ آج تو میں نے اپنے آپ کو دودھ پیتے ہوئے دیکھا، کیا تعبیر ہے؟ تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تعبیر علم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں علم عطا فرما رہا ہے یا علم عطا فرمائے گا، یہ اس کی طرف اشارہ بالکل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود یعنی علم کو دودھ سے تعبیر فرمایا، دودھ کو علم سے تعبیر فرمایا، تو اب ہمیں بھی بیان کی گویا کہ اجازت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت، آپ کی منقبت، آپ کی فضیلت، اور آپ کا بارگاہ رسالت و بارگاہ الہی میں ایک مقام ظاہر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے گئے، آپ نے وہ علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ یقیناً خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو یہ اشارہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب میں دکھایا جانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔
کم بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس خواب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا جانا ثابت کرتا ہے کہ آپ کی بارگاہ الہی میں بڑی وجاہت ہے، بڑا مقام ہے، ورنہ کوئی اور بھی صحابی جس کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا، تو جس کا اس فضیلت کے اظہار کے سلسلے میں، وسیع علم کے حامل ہونے کے سلسلے میں، وسیع علم کے مالک ہونے کے سلسلے میں جس کو دکھانا مقصود تھا اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین فضیلت ظاہر ہوئی۔ تو اس کو فضائل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور فضیلت علم میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ تو اس سے دیکھیں علم کی فضیلت حاصل ہوئی کہ نبی کریم کو خواب میں علم گویا کہ عطا کیا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ چیز پہنچ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سب سے پسندیدہ اور خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے گئے، یقیناً ان کے ضمن میں دنیاوی علوم بھی بالکل ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن نبی کا منصب یہ ہوتا ہے کہ وہ علوم دینیہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرتا ہے اور لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیاوی علوم کے حامل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ فزکس، کیمسٹری، میتھ، جتنی بھی چیزیں ہیں، جب نبی کو ہر چیز کی حکمت بتا دی جاتی ہے، وہ ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے اور اس کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کو اتنا علم دیا جاتا ہے، تو ضمناً تمام علوم بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کی نشاندہی نہیں کرتا، وہ ان کو سکھاتا نہیں ہے، وہ خاص طور پہ ان امور سے، جو کیمسٹری میں جن چیزوں کے بارے میں بحث ہوگی، یا فزکس میں جن چیزوں کو خاص طور پہ مد نظر رکھ کر اس پر بحث کی جائے گی، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی خاص ان چیزوں کا ذکر کر کے اس کو ایک علم کے طور پر ظاہر نہیں فرماتا، اس کا خاص ایک نام نہیں رکھ دیتا، لیکن یہ تمام چیزیں اسے ضمناً حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی، ذرا تھوڑا سا اس پوائنٹ پہ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائیں اور ان کے اندر عجیب و غریب عجائبات رکھے، بڑی حکمتیں پوشیدہ فرمائیں۔ آج سائنسدان اس میں غور و تفکر کرتے ہیں، مختلف قسم کے ایلیمنٹس دیکھتے ہیں، معدنیات وغیرہ ہوتی ہیں، اور وائرسز پہ غور و تفکر کیا جاتا ہے، اور دیگر بہت سارے امور پر وہ غور کرتے ہیں، تو یہ اور دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دریافت کر رہے ہیں، ایجاد نہیں کر رہے۔ ایجاد کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی چیزیں ایجاد کر کے اس کو ایک موضوع یا ایک عنوان، ایک سبجیکٹ کے تحت یہ لے کر آتے ہیں، اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں سے بحث ہوگی، اس کا نام کیا ہے جی کیمسٹری، ان چیزوں کے بارے میں بحث ہوگی، اس علم کا نام کیا ہے جی فزکس، ان چیزوں کے بارے میں غور و تفکر کریں گے، کیا ہے جی میڈیکل سائنس ہے یا آئی ٹی کا شعبہ ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر وہ بیکٹیریاز پر غور کر رہے ہیں سائنسدان، تو پہلے کسی نے بیکٹیریاز کو پیدا کیا ہے، ان میں مختلف قسم کے مطلب فائدے کے اور نقصان کے پہلو رکھے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بیکٹیریا کو اگر دیکھا جائے مائکروسکوپ سے، تو اس میں پورا ایک نظام ہضم آپ کو نظر آئے گا، ٹانگیں نظر آئیں گی، آنکھیں نظر آئیں گی۔ کون اس کو بنانے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے علوم آج اس دنیا میں رائج ہیں، جن کو ہم بعض اوقات دنیاوی علوم بھی کہہ دیتے ہیں، یہ علوم جن چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد مارز وجود میں آئے، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے تحت آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ان کا علم اللہ کو ہے یا نہیں ہے؟ یا ان چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ تو سب مانیں گے بالکل اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر یہ عجائبات رکھے ہیں۔ تو سائنسدانوں کو موقع ملا کہ وہ غور و تفکر کر کے ان چیزوں کو دریافت کریں۔ گویا کہ ایک سمجھ لیں کنویں کے اندر پانی ڈالنے والی ذات ہے، اور ایک شخص اس پانی کو نکالنے والا ہے۔ تو نکالنے والا کوئی کمال نہیں کر رہا، وہ تو ایک موجودہ شے کو باہر نکال رہا ہے۔ یہ دیکھا ہی جائے گا پانی اس میں ڈالا کس نے، کمال یہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فزکس بھی جانتا ہے، کیمسٹری جانتا ہے، میتھمیٹکس جانتا ہے، کون سا ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔ لیکن آپ قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، کہیں فزکس کا نام نہیں آئے گا، کیمسٹری کا نام نہیں آئے گا، میتھمیٹکس کا نام نہیں آئے گا۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسا ذکر نہیں کیا نا۔ تو ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل تو نہیں ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم بھی حاصل نہیں ہے۔ یہی معاملہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، چونکہ وہ ایک مختصر مدت کے لیے آتے ہیں،
ایک خاص مشن دے کر بھیجے گئے ہوتے ہیں، ان کو پابند کیا ہوتا ہے کہ آپ بس ان پرٹیکولر ٹاپکس پر آپ کلام کریں گے اور ان چیزوں کی معلومات لوگوں تک پہنچائیں گے، باقی چیزیں اگرچہ اہم بھی ہیں، وہ آپ کو علم بھی ہے، لیکن اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا آپ کا منصب نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو منتخب کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام اپنی زندگی کے مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان پہ ذمہ داری عائد کی گئی ہوتی ہے پرٹیکولر وہی علوم لوگوں تک پہنچانے کی ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے کوئی بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا، یہ نہ کرنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کو باقی علوم سے بالکل حصہ حاصل نہیں ہے، بالکل ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ لیکن اب چونکہ انبیاء علیہ السلام جن علوم کو عام کرتے ہیں، جن علوم کی طرف توجہ فرماتے ہیں، جن علوم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جن علوم کے سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں یا حکم ارشاد فرماتے ہیں، وہی چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ باتوں میں، بیان کردہ حدیثوں میں موضوع بحث رہے گا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو دکھایا گیا وہ علم دین ہی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آپ کو علوم دینیہ سے مالا مال فرمایا، اور آپ نے ان میں سے بہت سے علوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ اور اگر ہماری اس پوری تقریر کو یاد رکھا جائے جو ہم نے ماقبل میں عرض کی ہے، اور اس میں وسعت پیدا کر دی جائے، تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ ہم یہ دعویٰ بھی کر سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر علوم بھی دیے گئے جن کا تعلق خالصتاً دنیا سے تھا، جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، اور وہ بھی آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائے۔ لیکن جب ہم ایک فضیلت کو ذکر کریں گے کہ اس سے ایک فضیلت ظاہر ہوئی، تو پھر یہ علماء کرام کی اکثر عادت ہے کہ وہ اس فضیلت کو محدود رکھتے ہیں صرف دینی علم کے ساتھ، ایسے علم کے ساتھ جس کا تعلق دین سے ہوتا ہے۔ وجہ اس کی پھر یہی ہے کہ وہ پھر انبیاء علیہ السلام کے منصب کو دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام دونوں طرح کے علوم کے حامل ہونے کے باوجود اپنی ساری زندگی چونکہ ایک مخصوص قسم کے علم یعنی جس کا تعلق دین سے ہوتا ہے اسی کی ترویج و ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کی شخصی اور ذہنی تعمیر کا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر فضیلتیں بھی اسی کے لیے سرکار نے ذکر کی ہوں گی یا نبیوں نے ذکر کی ہوں گی، اس لیے پھر ہم بیان کردہ فضائل کو محدود اور مخصوص کر دیتے ہیں علوم دینیہ کے ساتھ۔ لہٰذا کوئی اعتراض نہ کرے کہ نبی کریم نے جیسا فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو اس سے مراد کون سے علوم ہیں؟ کیا دینی علوم، دنیاوی علوم؟ اب جو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ کہیں گے دینی علوم، دنیاوی علوم والا دعویٰ کر سکتا ہے یا اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہاں پر دینی علوم مراد ہیں؟ سرکار نے تو مطلقاً کلام کیا ہے، نہ دینی کی تخصیص ہے نہ کوئی دنیاوی علوم کی کنڈیشن لگائی گئی ہے۔ تو اس کا جواب پھر یہی بنے گا جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم اس صورت میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینی یا دنیاوی علم کی خاص طور پر نشاندہی نہ فرمائیں، صرف علم کا تذکرہ کریں، تو ہم دینی علوم اس لیے مراد لیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا منصب یہ ہے کہ دونوں طرح کے علوم کے حامل ہونے کے باوجود وہ صرف اور صرف دینی علوم کو ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو پھر فضیلت بھی اسی کی ذکر کی گئی ہوگی، اس لیے پھر اسے خاص کر دیتے ہیں اس قسم کے فضائل کو علوم دینیہ کے ساتھ۔ اس تمہید کے بعد اب اس طرف پھر آ جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ علم کی اہمیت بیان کرنا چاہی، ایک خواب آپ کو نظر آیا، آپ نے لوگوں کو بیان کیا اور یہ اشارہ کیا کہ تم بھی علم حاصل کرو، یہ باعث فضیلت ہے، تو لہٰذا اس علم سے مراد پھر علوم دینیہ ہی ہوں گے۔ تو علوم دینیہ حاصل کرنا یعنی ایسے علوم جن کا تعلق دین سے ہے بہت زیادہ باعث فضیلت ہے، اور وہ تمام فضائل اس کو حاصل ہوں گے جو قرآن و حدیث میں علم کے یا علم سیکھنے سکھانے کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علوم دینیہ سیکھیں، لیکن علوم دنیاویہ یہ کوئی مطلب بیکار چیز نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس دور میں خصوصاً دین کا کام کرنے کے سلسلے میں یہ بہت ہی زیادہ معاون اور بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم ایسے پیدا فرمائے جن کا تعلق دین سے نہیں ہے چاہے دنیا سے ہے، ان کو حاصل کیا جائے، تب ایک اچھے انداز سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ کی تبلیغ میں خود اعتمادی ہوگی، آپ پر اعتماد لہجے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ایک محفل میں دبے ہوئے بغیر ابھرتے ہوئے اعتماد کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے دنیاوی علوم کا حامل ہونا بھی بے حد ضروری ہے، لہذا دونوں میں اعتدال قائم رکھا جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ لیکن بہرحال فضیلت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم دین کی ہی ہوگی کیونکہ وہ اللہ سے قریب کرتا ہے، دنیاوی علوم جو ہیں وہ یقیناً ہماری دوسری چیزوں کے سلسلے میں بہت زیادہ معاون ہیں، لیکن اس کے اندر وہ تاثیر اور اثر نہیں ہے
جو دینی علوم کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن یہ میں ضرور عرض کر دوں کہ چاہے دینی علوم ہیں یا دنیاوی، ان میں ایک بات ضرور قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اگر پیش نظر ہو تو ہر علم باعث برکت ہوگا، اور اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہ ہو، فاسد ارادے ہوں، تو ہر علم نقصان کا باعث ہوگا۔ لہذا جو علوم دینیہ اس لیے سیکھے کہ میں اس کے ذریعے دنیا کماؤں اور علم سیکھنے کے بعد جاہلوں کو دباؤں، علماء کے ساتھ بحث کر کے ان کے لیے ذلت کا سبب بنوں، اور اس علم کو اپنے لیے عزت اور بڑائی کا ذریعہ بناؤں، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر تکبر حاصل کروں، غرور حاصل کروں، بڑاپن حاصل کروں، تو اس کا علم سیکھنا پھر بالکل بیکار ہے، چاہے وہ اب یہ دینی علم ہی ہے، لیکن ان غلط نیتوں کی وجہ سے یہ علم دین اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص خالصتاً دنیاوی علوم سیکھتا ہے، لیکن وہ فزکس، کیمسٹری اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ میرے رب کریم نے کیا کیا چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان کے اجزاء ترکیبی کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ مارز وجود میں لایا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا کر مختلف چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اپنی قدرت کا اظہار اس کائنات کے ذرے ذرے میں فرما رہا ہے، اور اس علم کے ذریعے پھر وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور جاننے کے بعد اللہ کی مزید معرفت حاصل کرتا ہے، تو اس کا یہ علم دنیا سیکھنا بھی بہت زیادہ باعث برکت ہوگا۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا رہے، ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھ رہا، اس میں غور و تفکر کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی معرفت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا جتنا ایک مثال کے طور پہ ایک ڈاکومنٹری تیار کی گئی ہے، اور وہ بیکٹیریاز کے بارے میں ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق بھی پیدا فرمائی ہے کہ جو آپ کو آنکھوں سے نظر ہی نہیں آ سکتی ہے، لیکن جب آپ مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں، آپ ہاتھ کے اوپر اس کا کیمرہ لینس لے کر آئیں، تو آپ کو ابھی بھی میرے اپنے ہاتھ پہ ہمیں ایسا نظر آئے گا کہ کیڑوں کی ایک تعداد ہے، اربوں خربوں کیڑے، اگر جسے مٹی میں ہاتھ کر دیا یا ویسے ہاتھ کر دیا، اور اسی طرح ادھر ٹیبل کے اوپر مختلف جگہوں پر کیڑے نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے باریک کیڑے، جو یقینی سی بات ہے سانس کے ذریعے ہمارے منہ میں بھی جاتے ہوں گے، لیکن لعاب میں اللہ تعالیٰ نے تھوک میں کیسی تاثیر رکھی ہے کہ کتنے ہلاک ہو جاتے ہوں گے، کتنے معدے میں اترتے ہوں گے، لیکن وہاں پہ معدے کی تیزابیت سے ہلاک ہو جاتے ہوں گے، اور وہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آپ ڈاکومنٹری دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا، یعنی بہت سی ڈاکومنٹریز ایسی آتی ہیں، میں ان چینلز کا نام نہیں لینا چاہتا کہ جس میں اس قسم کے پروگرام باقاعدہ تیار کر کے دکھائے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہوتی ہے، عورت کا وجود بھی نہیں ہوتا، نہ اس کے اندر کوئی عورت کی آواز ہوتی ہے، ایسے پروگرام بھی اس وقت آ رہے ہیں۔ انہیں اگر دیکھا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اتنا زبردست اعتراف ہمارا قلب کر لیتا ہے کہ اس سے پہلے آپ قرآن بھی پڑھ لیں تو اتنی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے اس میں تھوڑا سا دونوں چیزوں میں قرآن کو خدا نخواستہ کم نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے علوم سے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت زبردست طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اصل چیز نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔